الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ اس علی انجینئر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، یا ڈاکٹر اسرار کو بھی آپ نہیں مانتے، طاہر القادری کو بھی نہیں مانتے، طارق جمیل کو بھی نہیں مانتے، تقی عثمانی بھی کہتے ہیں کہ شرک کے اندر ہیں، مکی صاحب بھی رگڑے گئے، تو آپ یعنی کیا ان میں عیب دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک علی انجینئر کا معاملہ ہے، اس کو یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث فتنہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہ ان کے جو بابے وغیرہ ہیں ان کو یہ رگڑ دیتا ہے، اور بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ یقین کیجئے، جب بھی اس طرح کا اس کا کوئی بیان آتا ہے کہ تیرے بابے تو کوئی شے ہی نہیں، یا اس طرح کا معاملہ، تو مجھے خوشی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان باباؤں نے آج اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے، ان مزاروں نے، ان گنبدوں نے، عرس اور میلوں نے، ان پیروں نے، ان مولویوں نے، انہوں نے اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے، عوام ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اور علی انجینئر میرے نزدیک فتنہ اس وجہ سے ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ قوم تو کبھی فلاح نہیں پا سکے گی جب تک حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی نہ کرے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس کا رد نہ کرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے حق اور باطل کو آپس میں ملا دینا۔ اس سے پہلے مولویوں نے یہی کیا ہے، یہود و نصارہ کے مولویوں نے یہی کیا ہے، اور اس کو قرآن کے اندر بڑی مذمت کی گئی ہے کہ دیکھو، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور تم جانتے بوجھتے جو حق اور باطل کو آپس میں ملائے، اصل میں یہ بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو جانتا نہیں ہے، ایک یہ ہے جانتے ہیں، پوری طرح ان کے سامنے توحید کی دعوت اٹھی ہے اور رد شرک ہوا ہے، طاغوت کی نشاندہی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود علی انجینئر کہتے ہیں میں چونکہ سرجری کرتا ہوں۔ سرجری کیا کرتے ہیں؟ انجینئر سرجری نہیں کر سکتے۔ سرجری کی ہے ڈاکٹر نے، جس کا آپ کبھی نام نہیں لیتے، اس انداز سے چھپاتے ہیں، علمی خیانت کرتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اکابرین کے شرکی عقائد کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے، وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور چونکہ یہ ان سے علمی بغض رکھتا ہے، علی انجینئر خیانت کرتا ہے، کیونکہ اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، مردہ اسی میں سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے، چونکہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ اس کے جو اپنے پسندیدہ اکابرین ہیں، احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، یا ڈاکٹر اسرار، یا اس کے جتنے بھی ہیں، وہ سارے چونکہ اسی قبر کے قائل ہیں، اسی قبر کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبر کی زندگی کو شرک کی جڑ قرار دیا ہے، اور ہیڈنگ باندھے اپنی کتابوں کے اندر کہ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ پھر سمائے موتا، یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ، ایک لمحے کے لیے بھی یہ مردہ نہیں سنتا ہے۔ روح نکلنے کو موت کہتے ہیں، اور روح واپس آنے کو زندگی کہتے ہیں۔ اس قبر کے اندر زندگی نہیں ہے، اموات اور غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ اور فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد موت ہے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، دوسرے دن نہیں۔ انجینئر صاحب، یہ انجینئرنگ کا فلسفہ ہوگا، یہ قرآن کا فلسفہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن مردے زندہ کیے جائیں گے، قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے روح واپس آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ان سب کا یہ عقیدہ ہے، حنبلیوں کا، سعودیوں کا، اہل حدیثوں کا، کہ جو کہ صلاۃ والسلام قبر کے اوپر آ کے پڑتا ہے اس کو روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز کا، حج اور عمرہ کا جو یہ کتابچہ بانٹتے ہیں، پوری دنیا کروڑوں کے اندر یہ بانٹا جاتا ہے، سب کے اندر یہ مشرکانہ عقیدہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے اہل حدیثوں اور حنبلیوں، سلفیوں کے بعد دیوبندیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ دیوبندیوں کو تو بہت ہی آگے معاملہ ہے۔ آب حیات کے اندر قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ روح نکلی نہیں، پورے جسم سے قلب اتھر کے اندر آ کے جمع ہو گئی، اور پھر جب دفن کیا تو پھیل گئی۔ اور
اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ میرے استاد کا کہنا ہے قبر میں دنیا کی طرح زندہ ہیں، حصی زندگی ہے، اور کہتے ہیں میرے پیر صاحب کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، شاباشی فرماتے ہیں۔ تو اس کو بھی دیکھیں، علی انجینئر بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ٹھوک بجا کے بیان کرو، لیکن پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کو اپنا امام مانتے ہو، ان کو چندے دیتے ہو، ان کو پروموٹ کرتے ہو، ان کے شرک اور کفر تاکہ اور خوب پھیلائیں تمہارے مال سے، اور تم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہو، اپنا امام مانتے ہو۔ تو میں قرآن کی وہ آیت نہ پڑھ دوں؟ فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان طاغوتوں کو جو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا دوست بنائے، اپنا امام بنائے، اپنا امیر جماعت بنائے، ان طاغوتوں کو، شرک اور کفر پھیلانے والوں کو اپنا امام اور لیڈر مانے، چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں۔ مالک فرماتا ہے صرف کافر یہ کام کر سکتا ہے، کہ مشرک کام یہ کر سکتا ہے، کوئی مومن نہیں کر سکتا ان کو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے۔ پھر لائن کہاں لگے گی؟ وہ درمیانی لائن کہاں لگے گی؟ حق اور باطل کے درمیان لائن کہاں لگے گی انجینئر صاحب؟ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے بڑا آپریشن کرنا۔ بڑا آپریشن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اور زبردست کیا انہوں نے، یقین کیجئے مزہ آ گیا کہ ان کے کابرین کی سارے شرک اور کفر کی کھال اتار دی اس اللہ کے بندے نے، اور پوری جان لگا دی، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو بہت ہی زیادہ مذمت کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کافر ہی ان کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتا ہے، ان کے اندر کوئی ایمان کی رمق بھی نہیں۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب کا تو یاد ہے کہنا کہ کوئی لمحہ ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا ہے، ان دیوبندیوں کے اوپر۔ باقی بریلیوں اور شیعوں اور قادیانیوں کو تو کہنا ہی کیا۔ پھر علی انجینئر کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، یہ ایمان عقیدے کے بعد، جو صحابہ اکرام کے اوپر یہ لان تان کرتا ہے، پتہ نہیں کس حوصلے کا یہ آدمی ہے، اور مسند احمد بن حنبل سے ساری چیزیں لاتا ہے، اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری روایتیں جو تروڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے۔ اس کو جب ایمان کا فہم نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان چیزوں کو، حدیث کو سمجھنا، صحابہ کے مناقب کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ان کے فرزند کے بارے میں، جن دونوں باپ بیٹے کی دونوں کی خوشخبریاں ہیں جنت کی۔ بخاری کی روایت ہے، جہاں رفع یدین کا معاملہ آتا ہے تو زور دے کے علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے، اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ جو نہیں مانتا ہے وہ تکبر کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ القیصر مغفور لہم، کہ جو کیسر کے شہر اس دارالحکومت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا سب بخشے بخشائے ہیں، جو سمندری جنگ لڑے گا بخشے بخشائے ہیں۔ تو ان کے اوپر زبان کھولتے ہو؟ ان سب لوگوں کے بارے میں ایک ہی جملہ جو خادم حسین رضوی کا مجھے پسند آیا ہے، باقی تو اس کے اندر کتنا شرک تھا، شرکیہ نعرے لگاتے لگاتے پوری زندگی اس کی گزر گئی، جمہوریت کے شرک میں بھی کود پڑے، لیکن ایک جملہ جنہوں نے رافضیوں کے بارے میں، اور جو بھی صحابہ کے اوپر لان تان کرے گا اس کا جملہ زبردست فٹ آتا ہے۔ اس نے کہا در در کتےو، مالکوں کو پڑ گئے ہو، یعنی جن لوگوں نے دین سکھایا ہے تمہیں، جنہوں نے تلواروں کی سائے کے نیچے زندگیاں بسر کی ہیں، جن کے ذریعے دین پہنچا ہے، وہ بے ایمانوں ان کو پڑ گئے ہو، اور اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ باقی چند دنوں کا معاملہ ہے، جہاں عقیدے میں ان کی خرابی ہے وہاں صحابہ کے اوپر لعن طعن کرنے والے بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کو سمجھنے، اس کے اوپر جم جانے، اور اس کی تبلیغ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ تبلیغی جماعت جناب، یہ لاکھوں کا مجموعہ، کروڑ وہاں گٹھے ہوئے، یہ سارے کروڑ گٹھے ہوئے ہیں تبلیغی نصاب کے اوپر، یہ فضائل زکریہ کے اوپر گٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے اوپر نہیں گٹھے ہوئے ہیں۔ جس دن قرآن کے اوپر گٹھے ہوئے نا، اس دن دیکھنا دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، اور مومن بنو، پہلے مومن بنو گے تب تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی اہل حدیث بنتا ہے، کوئی سلفی، قادری، کوئی چشتی، کوئی جمہوریت کا جھنڈا اٹھائے بھاگے جا رہا ہے۔ ان سارے فریبکاروں کو چھوڑو اللہ کے بندو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت برباد کر دیں گے۔ دنیا میں بھی ذلت آئے گی، اللہ نے بتایا تھا دنیا میں ذلت اور خواری ایسے لوگوں کا مقدر بنا دیا جائے گا جو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے۔ اس طرح فراڈ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، جو اچھا لگتا ہے وہ مانتے ہو، جو برا لگتا ہے وہ نہیں مانتے ہو، تو اس کے بعد دنیا میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب کا جو اللہ تعالیٰ نے ڈراوا دیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن یہ اللہ کی زبردست کتاب ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اس سے ڈر جاؤ اللہ کے بندو۔ ایمانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت ہی زیادہ شفیق مالک ہے،
جو اس کی طرف رخ کرے، جو اس کو اپنا مالک اور خالق مانے، اپنا داتا دستگیر مانے اور اس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے۔ باقی جو اپنے مسلک کو، جو اپنے کابرین کو بچائے اور بڑوں کو بچانے کے لیے، یہ کسی اور نے ملا دیا ہوگا، ممکن ہے کسی اور نے کر دیا ہوگا۔ علی انجینئر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ اچھا یہ چشتی اور رسول اللہ اور تھانوی اور رسول اللہ کے نعرے لگوانے والے، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں کیا پتا، اس نے ظن رکھنا چاہیے کسی اور نے ملا دیا ہوگا شاید۔ تو اس طرح دوگلی بات کرتا ہے، کھری بات نہیں کرتا۔ کھری بات کی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ انہی کتابوں کو بغلوں میں دبا کے پھرتے رہے ہو، اور اب جب دوسرے نے دکھایا کہ یہ رہنمائی نہیں، یہ ٹھگ تھے، اب کہتے ہو یہ کسی اور نے ملا دیا، ذرا وہ اصلی کتاب لے کے آ جاؤ۔ یہ انداز ہوتا ہے کہ جوان مردی کا، مجاہدانہ انداز۔ اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ جوانوں یہ انداز اختیار کرو۔ علی انجینئر کا جو انداز ہے یہ مشرکانہ ہے، یہ صحابہ کے ساتھ بغض والا انداز ہے، اور یہ چھپ کے اندر ڈرائنگ روموں کے اندر ویڈیو بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ باہر نکلو میدان کے اندر، کبھی جیلم کے کسی چوک کے اندر کھڑے ہو کے تم نے دعوت اللہ کی ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کو پکارو بغیر واسطے وسیلے کے، اور ان قبر والوں کو مت پکارو، ان مزار والوں کو مت پکارو، اور یہ فرقے نہ بناؤ۔ کبھی ذرا چوک میں کھڑے ہو گئے، یہ سنت بھی تو نبی علیہ السلام کی ہے، کبھی ادا کی ہے؟ اس کے لیے جرت چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، جو اس دور میں یہ سنت تازہ کی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھیوں نے۔ الحمدللہ بالکل اس دعوت کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ جنگ چھیڑی، عقیدے کی جنگ، توحید کی اور شرک کی یہ جنگ چھڑ گئی ہے۔ اب بالکل جس طرح نہیں ہوتا یا میں نہیں یا تو نہیں یا ہم نہیں ہیں یا یہ شرک اور کفر نہیں ہے، انشاءاللہ یہ دعوت بڑھتی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی طرف کان دھرو اور اس کا ساتھ دو۔ اگر صحیح معنوں میں اپنے ساتھ کو ہمدردی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمدردی ہے، اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، بالکل صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں۔ الحمدللہ میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا آرمی افسر ہوں الحمدللہ، اور دین کو میں نے سیکھا ہے، اور اس نقطے پر پہنچا ہوں کہ تمہارے ایمان کے اندر خرابی ہے اللہ کے بندو، اور ایمان کے اندر خرابی کے ساتھ اگر چلے گئے اللہ کے پاس، تو چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، چاہے جرنیل ہو، جو بھی ہو، پھر اس کے بعد تمہاری واپسی نہیں ہے، کوئی نہیں بچائے گا وہاں تمہارا ایمان عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو بالکل اسی طرح مالک بنا دے جس طرح یہ نعرہ لگایا گیا تھا۔ اگر یہ نعرہ لگانے والوں کو اس کا معنی مفہوم نہیں آتا تھا، ورنہ وہ کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے، لیکن اللہ نے لگوا دیا ان کے منہ سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ اب یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت یہاں سے اٹھی ہے، کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی ہے، یہ انشاءاللہ بڑھتی جائے گی۔ پاکستان کو بھی انشاءاللہ صحیح معنوں میں پاکستان بنایا جائے گا، اور پھر انڈیا بھی پاکستان بنے گا، پھر بنگلہ دیش پاکستان بنے گا، پوری دنیا پاکستان بنے گی۔ پاک سرزمین ہونے والا ہے، اس زمین پاک ہوگی جب یہ شرک سے پاک ہوگی، یا نہ مورتیاں رہیں گی، نہ مندر رہیں گے، نہ یہ مزار اور گنبد رہیں گے، نہ جمہوریت رہے گی، کوئی مشرکانہ انداز یہاں نہیں رہے گا، نہ واسطے وسیلے ہوں گے، نہ نظر و نیازیں ہوں گی، نہ 11ویں شریف ہوگی، نہ 12ویں کے کیک کاٹے جائیں گے، نہ 10 محرم کے گھوڑے، اور نہ یہ سبیلیں لگیں گی۔ یہ سب کا کلا کما کر دیا جائے گا انشاءاللہ توحید کی دعوت سے۔ یہ چمن معمور ہوگا دعوت توحید سے، سارے مراحل وہی آئیں گے، دعوت اٹھے گی انشاءاللہ، ہجرت ہوگی، پھر قتال ہوگا، سب کچھ ہوگا اللہ کے بندو ایمان کی بنیاد کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، اب پیر صاحب کی نہیں چلے گی، نہ کسی پیر کی چلے گی، نہ کسی مولوی کی چلے گی، نہ کسی سیاسی لیڈر کی بات چلے گی، نہ کسی فوجی جرنیل کی بات چلے گی بات تو محمد رسول اللہ کی چلے گی، اور اللہ کا حکم چلے گا، اور نبی علیہ السلام کی سنت کا دور دورہ ہوگا ہر طرف انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔